حضرت اقبال کا دن قریب ہے، لہذا ان کے اس معروف شعر سے آغاز کرتا ہوں اپنے انٹرو کا کہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج منظر آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی عالمگیر اسلام کی دائی تحریک دعوت اسلامی کا وفد نیشنل پریس کلب کراچی میں موجود ہے اور محفل میلاد کا سلسلہ ہے۔ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، میرے ذہن میں دو مصرے آ رہے ہیں کہ تجھ کے در کے سک سے ہے نسبت مجھ کو اور قیامت تک رہے گلے میں پٹا تیرا۔ تو میں ان دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں اور میں جو حاضر ہوا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک وقت تھا کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب اپنے پروگرام کی دعوت دینے میرے گھر پر تشریف لائے، اور میں اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا تو نیچے کی گھنٹی بجائی تو میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں نے 9ویں جماعت پڑھی، تو ان کے ساتھ تھے 50 موٹر سائیکل پہ، اور مجھے نیچے بلایا اور اپنے ہاتھوں سے دعوت نامہ دیا۔ اس زمانے میں ککری گراؤنڈ میں ابتدا ہوئی تھی دعوت اسلامی کے اجتماع کی، میرا خیال دوسرا اجتماع تھا غالباً وہ۔ پھر میں وہاں ہمارے گلی کے کونے پہ ایک ہوٹل ہوتا تھا، اب تو وہ نہیں رہا، تو وہاں میں لے گیا اور وہاں انہوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ چائے پی۔ تو میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے، میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت اس مسند پر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے پیچھے بہت محنتیں ہیں۔ آپ میری گفتگو سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آج سے میرا خیال ہے کم از کم 20 سال پہلے کی یا 22 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آج یہ محفل میلاد کا سلسلہ ہے، دوست موجود ہیں، اور یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ان کا یہ کام ہے کہ یہ اپنے مختلف قافلے جو ہے مختلف جگہوں پر روانہ کرتے ہیں تاکہ دین کی تحریک کو فروغ دیا جا سکے، لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اور صدر صاحب اور ان کے دیگر جو منتظمین ہیں ان کا بیحد مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ اجتماع میلاد کا انعقاد کرنا یہ باعث برکت بھی ہے اور خوشائن بھی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی رہیں گی، اللہ نے چاہا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلوں کی برکت سے ہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے آگاہی بھی ملے گی، اور اللہ نے چاہا تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہر مسلمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بن جائے، اور ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے یہ ہمیں ایک سلوگن بھی عطا فرمایا، نعرہ عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک ذریعہ یہ محفل نعت بھی ہے، اجتماع میلاد بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ منعقد ہوتی رہیں گی اور سنتیں عام ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی ماشاء اللہ، شعبہ ہمارا جو ہے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام یہاں پر سلسلہ بھی ہوا، اور الحمدللہ نیشنل پریس کلب اور ان کے صدر صاحب اور دیگر منتظمین نے یہ کوشش کی، الحمدللہ مل جل کر یہ سلسلہ ہوا۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ تاجوانی حق پرست سابق چیئرمین UC 23 نانک-واڑہ، اور سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور لائق ست تحسین ہیں جنہوں نے یہ جو ہے پر رونق محفل میلاد جو کا انعقاد کیا، اور خاص طور پہ نیشنل پریس کے جو پریزیڈنٹ ہیں افضل وارثی صاحب، وہ اصل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے بعد تمام شرکاء مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے، کیونکہ آقا کا میلاد ہو تو وہاں تو فرشتے بھی جو ہے درود و سلام کے لیے ضرور پہنچتے ہیں، میرا کامل یقین ہے۔ اور الحمدللہ ہلتے ہوئے لب فیصلہ رب، سانس بھی اس کی حکم شریعت، میرا پیمبر
عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں آ کر مجھے دلی سکون اور راحت ملی کہ ایسی ہی محفلیں ہوتی ہیں صوفیانہ جن میں انسان کو تسکین قلب ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سلامتی چینل جو اس وقت میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کو بھی خیرات تحسین پیش کر رہا ہوں اس بار برکت محفل میں تشریف لانے پر. بات یہ ہے کہ اس طرح کی محافل جو ہوتی ہیں وہ اصلاح کا بھی باعث بنتی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے وہاں رحمت برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتوں برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی جو توفیق عطا فرمائے. ہر وہ محفل جس میں پیارے نبی سے روحانی ملاپ کا موقع ملے تو اس سے اچھی کوئی محفل ہو نہیں سکتی. اور جہاں تک دعوت اسلامی کا دین کے لیے کام ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ایک پودے کو گرو کرنے کے لیے اس کی جڑوں کے تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اس طرح دین اسلام کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے نوجوان نسل کو دین سے آگاہی ضروری ہے. اور یہی لوگ آگے چل کے پھر دین کی ترویج کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو جس طرح دین کی طرف راغب کیا، یہ سب سے بڑا کمال ہے دعوت اسلامی کا. میں دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور وہ عبادت بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو جو اس عظیم کام میں شب و روز کوشاں ہیں. جو بھی باتیں سنی مولا کریم ہم سب کو ادب کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع اور سجدوں کی لذتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں راہ خدا میں وقت دینے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہم سب کے اس محفل کو اور آپ کا آنا اور ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مجلس کے اختتام کی دعا مل کے پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ، سلامتی نیوز کراچی.